خود ان سے ان کے مذہب کی وضاحت کرائی جائے۔ بات کرنے سے پہلے ان کا مذہب اور مسلک سمجھنا چاہیے کہ وہ خود کہتے کیا ہیں، اور اسی طریقے سے بات کریں گے۔ کوئی غیر مقلد محقق عالم جب اپنے مذہب کی وضاحت کرے گا تو اس وضاحت سے ایک دائرہ بن جائے گا، پھر اس دائرے میں رہ کر ہی بات کی جائے گی۔ کیونکہ یہ ہم کیوں پوچھتے ہیں کہ غیر مقلد مناظر یا محقق کوئی بات کر کے ہم سے پہلے اس سے پوچھیں کہ تمہارا مسلک مذہب کیا ہے؟ یہ کیوں کر پوچھیں ہم؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کیونکہ ہر ایک غیر مقلد اپنے آپ کو محقق سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ محقق۔ ممکن ہے کہ ہر غیر مقلد اپنی تحقیق کے متعلق وہ دائرہ جدا جدا بنائے۔ ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے نا، تو دائرہ جدا بنائے، اور دوسرے کا مقلد ہے ہی نہیں۔ ہم کسی کتاب سے دکھائیں گے تمہارے کتاب میں یہ اصول لکھا ہوا ہے، تو کہے گا یہ میں اس کا مقلد ہوں، کہہ سکتا ہے، اور کہتے ہیں، سمجھا؟ اس لیے ہم بھی ہر غیر مقلد محقق سے جدا جدا اپنا دائرہ تحریر کروائیں گے۔ اس دائرے کے لیے چند سوالات۔ نمبر 1، آپ کی جماعت کا بانی کون ہے؟ جس نے جماعت بنائی ہے وہ کون ہے؟ وہ بغیر دیر کے کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کہیں گے، سمجھا؟ دوسرا سوال، آپ کی جماعت کا اصول کیا ہے جس اصول میں رہ کر آپ دینی مسئلہ مانتے اور دوسروں کو ماننے کی دعوت دیتے؟ وہ اصول کیا ہے؟ اصول خود بتائیں، وہ لکھیں۔ نمبر 3، سنت کی تعریف کیا ہے؟ یعنی سنت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں سنت پر چلنا ہے، تو ہمیں چلنا ہے سنت پر، تو پہلے سنت کی تعریف کریں کہ سنت ہے کیا چیز، کس دلیل سے سنت معلوم کی جائے گی، سنت آپ کس کو کہتے ہو؟ تو وہی ساری باتیں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری سنت پر عمل کرو، حدیث پر کبھی نہیں کہا۔ اس لیے ہر حدیث سنت نہیں ہے، اس لیے ہم پوچھتے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر حدیث سنت نہیں، ہم اس سے پوچھیں گے کہ سنت کے اوپر چلنے کا حکم ہے، لہذا آپ کے نزدیک سنت کیا ہے؟ اور ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر تقریر سنت ہے، سمجھا؟ ہر عمل سنت ہے، ہر تقریر، فعل تک سنت ہے۔ آگے نمبر 4، سنت پر عمل کرنا لازمی ہے یا جائز؟ سنت پر عمل کرنا لازمی ہے یا جائز ہے؟ لازمی ہے تو لازمی کرنا ہوگا، جائز ہے تو جائز، تو کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے، ہر جائز عمل کرنا لازمی نہیں ہوگا، نہ کرے مرضی ہے۔ 4 سوال۔ نمبر 5، جو کسی سنت پر عمل نہ کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کافر یا گناہ گار مسلمان؟ سنت پر عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب ہم مجموعی سنت کو سامنے لاتے ہیں اور مجموعی سنت کو سمجھنا چاہیں، صرف یہ نہیں کہ یہ سنت ہے، فلاں سنت ہے، فلاں سنت، جو وہ کرے وہ سنت ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ ہم تمام سنتوں کو سامنے رکھیں گے، تمام احادیث کو سامنے رکھیں گے اور تمام سنتوں پر عمل کرنے نہ کرنے کا حکم پوچھ رہے ہیں۔ تو جو شخص سنت پر عمل نہ کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کافر یا گناہ گار مسلمان؟ جو لکھو تحریر کرو۔ نمبر 6، جو شخص سنت پر عمل نہیں کرتا لیکن سنت پر عمل نہ کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس لیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سنت پر عمل بھی نہیں کرتا، سنت پر عمل نہ کرنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ نمبر 7، کسی بھی معتمد علیہ شخصیت کی
اجتہادی رائے کو ماننا جائز ہے یا حرام؟ معتمد علیہ شخصیت جس پر اس دور اس کے اپنے دور میں لوگوں نے اعتماد کیا تھا، اور اعتماد لوگوں کا صرف نام سن کر نہیں ہوتا، آزمانے کے بعد ہوتا ہے۔ 100 عالم فارغ ہوں اور 100 ہی ایک جیسا کام نہیں کریں گے، ان میں سے جو عالم زیادہ دین کا کام کرے گا لوگوں کا اس پر اعتماد ہوتا جائے گا، کام کرنے کی وجہ سے، کام کی وجہ سے اس پر اعتماد ہوتا جائے گا، اس کی شہرت کام کی وجہ سے ہوگی۔ تو کسی معتمد علیہ شخصیت کی اجتہادی رائے دیتا ہے کہ میری سوچ یہ ہے، تو اس کی وہ اجتہادی رائے ماننا جائز ہے یا حرام؟ یہ سوال ہے۔ ان سوالوں کے جواب سے ایک دائرہ بن جائے گا، پھر اس دائرے میں رہ کر بات کی جائے گی۔ اگر کوئی غیر مقلد عالم اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر رہ کر اپنے عقائد اور اعمال کو صحیح اور ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد و اعمال کو غلط ثابت کرے گا تو ہم اس کی بات کو انشاءاللہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ان کو 10,000 روپے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ ہم نے بہت سارے شہروں میں بھیجا ہے اس طرح یہ لکھ کر، کوئی اس میں آخری سوال نہیں ہے معتمد علیہ شخصیت کی رائے کو ماننا جائز ہے یا حرام، باقی 6 سوال بھیجیں۔ یہ ہم نے اس طرح کر کے لوگوں کو دیا، کسی غیر مقلدین کے گاؤں میں جا کر یہ بات میں نے کی، انہوں نے لکھا، لکھ کر انہوں نے ادھر ادھر بھیجا، بلاخر اٹک سے اس کا جواب آیا، اٹک سے اٹک والا جواب آیا، انہوں نے ہمیں دیا، اور پھر 6 سوال انہوں نے بھی کیے۔ پھر میں نے جا کر ان کو کہا کہ بھائی یہ جو اس نے جواب دیے ہیں ہمارے سوالوں کا، اب یہ ہماری طرف سے لکھ کے دیتا ہوں کہ جا کے اس کو کہو کہ کسی بھی پاکستان کے شہر یا گاؤں میں مناظرے کی تاریخ متعین کریں، اور ہمارے عقائد اعمال کو اس دائرے میں رہ کر غلط اور اپنے کو صحیح کریں، ہم آپ کو اپنے حسب وعدہ 10,000 روپے انعام دینے کے لیے تیار۔ لیکن جب میں نے اس کے جوابوں پر ادھر تبصرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا نہ بھائی نہ، یہ بھی تمہارا حنفی ہے۔ وہ جو اٹک سے جواب ہے اہل حدیث کی برکت سے، اگروں سے، یہ بھی تمہارا زبیر کے آتے زبیر کے یہ بھی تمہارا حنفی ہے۔ جواب تم نے لایا، تم حنفی کے پاس کیوں گئے؟ سمجھا بھائی؟ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پہلے ہم کیا کریں گے؟ بات کریں گے۔ یہ سوال اسی طرح بنائے کہ ایک بار یہ ہوا کہ کوئی میرے پاس جماعت المسلمین کا، وہ بھی غیر مقلد نہیں کی طرح ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سنت ہے۔ میں نے کہا بولا سنت پر عمل کرنا کیسا ہے؟ کہا لازمی۔ میں نے پوچھا جو سنت پر عمل نہ کرے؟ کہا وہ گناہ گار۔ میں نے کہا جو سنت پر عمل نہ کرے اور اس عمل نہ کرنے کو گناہ بھی نہ سمجھے، پھر تو وہ کافر ہے، گناہ نہیں گناہ۔ 4 باتیں یاد رکھ، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سنت، اس پر عمل کرنا لازمی، جو عمل نہ کرے گناہ گار، جو گناہ بھی نہ سمجھے تو کافر۔ ٹھیک کافی۔ میں نے کہا بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرماتے تھے، ایک سا پانی سے غسل جنابت کرتے تھے۔ آپ کی پوری جماعت، یہ سنت ہوا، یہ ثابت ہے، یہ کیا ہوا؟ سنت، اور اسی پر عمل کرنا کیا ہوا؟ لازمی ہوا۔ اب آپ کی پوری جماعت میں سے کون کون اس پر عمل کرتے ہیں؟
کہ مد پانی ناپ کر اسی سے وضو کرنا ہے، عمل لازم ہے، اور صاف پانی سے غسل جنابت کرنا ہے۔ یہ آپ بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں کرتا، نہیں کرتا، ایک سے کچھ کرتا ہے تو کہا کہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا تو پوری جماعت گناہ گار ہے، سنت کا عمل نہیں کرتا۔ اب خاموش۔ میں نے کہا بولا اس پر عمل تو نہیں کرتے ہیں لیکن عمل نہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا پھر جماعت المسلمین ہوئی یا کافری؟ عمل بھی نہیں کرتے، عمل نہ کرنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، سمجھا؟ تو اسی طریقے سے پہلے یہ طے کیا جائے سنت پر عمل کرنا کیا ہے۔ خود ہزارہ حدیثوں پر عمل نہ کریں تو کوئی پرواہ نہیں، ہم چلو رفع نہ کریں تو حکم ہمارے اوپر چل رہا ہے، یہ کیسے؟ پورے مجموعے احادیث میں سے سنت جدا ہو، یا سنت کس کو کہتے ہو، یا اس پر عمل کرنا کیسا ہے، تو پھر ایک دوسرے سے بات ہوگی، پھر بات کرنا آسان، سمجھا بھائی؟ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید پر اگر بات ہو، سمجھا، اگر تقلید کے موضوع پر گفتگو کرنی ہو تو سب سے پہلے تقلید کی تعریف پر متفق ہونا ضروری ہے۔ تقلید کی تعریف کیا ہے؟ جو ہم تقلید کی تعریف لکھتے ہیں نا، اب وہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ تقلید نہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ جو تقلید ہمارے مسلک میں جس طرح لکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ تقلید نہیں۔ جب اس کی طرف میرے یہ سوال ہے کہ اصول کیا ہے، تو اس نے جواب لکھا قرآن، حدیث، اجتہاد اور اجماع اور اجتہاد۔ میں نے کہا یہ چار چیزیں تو ہماری ہوتی تھی، ان کے دو اصول ہوتے تھے، قرآن اور حدیث، اب چار کہاں سے بن گئے ان کی؟ دوسرے سے میں نے اس طرح سوال کیا تو اس نے کہا قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ قیاس بھی ہماری دلیل ہے، اب ہم قیاس کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا ہم قیاس کے ماننے کو ہی تو تقلید کہتے ہیں کہ وہ قیاس سے ایک دو چیزوں کو جو شریعت میں ہے اور دوسری چیز واضح نہیں ہے اس کو اس پر قیاس کرے گا، اس کے مطابق ہوگا، مقیس علیہ پر قیاس کرے گا، اس کے مطابق حکم لگائے گا، وہ فتویٰ دے گا، ہم قبول کریں گے۔ یہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، اجماع سے بھی نہیں۔ تو یہی تو قیاس ہے، اس کو ماننا، ہم تقلید کرتے ہیں۔ مجتہد قیاس کرے گا، ہم نہیں کریں گے۔ اس نے کہا نہ، یہ جو ہے وہ تو شرعی دلیل ہے، قیاس ہے۔ تو اس لیے سب سے اول تقلید پر بات ہو تو تقلید کے موضوع پر، تقلید کی تعریف پر متفق ہونا ضروری ہے کہ تقلید کی تعریف کیا ہے۔ جو تقلید تعریف متفق ہوں دونوں، تب بات ہوگی کہ تقلید کی تعریف کیا ہے، سمجھا؟ اس لیے غیر مقلد سے تقلید کی تعریف تحریر کرائی جائے تاکہ معلوم ہو کہ غیر مقلدین کے نزدیک تقلید کیا ہے جس کو وہ حرام اور شرک کہتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ تم تقلید کس کو کہتے ہو، وہ لکھو، پھر ہم دیکھیں گے ہمارے اندر یہ تقلید ہے تو بات کریں گے، اگر یہ تقلید نہیں ہم کہیں گے یہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، بس کس چیز پر کریں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اگر وہ ایسی تقلید کی تعریف کرے جو ہمارے اندر ہو ہی نہیں تو انہوں نے ایسی چیز کو نام تقلید کا دیا ہے جو تقلید ہے نہیں۔ اور ویسے بھی عقائد میں نص قطعی کے مقابلے میں ہمارے ہاں تقلید نہیں ہے، سمجھا بھائی؟ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ اپنے آپ کو محقق سمجھنے والے اس دور یعنی
2014 عیسوی کے غیر مقلد قرآن اور حدیث کے علاوہ اجماع اور قیاس کو بھی شرعی دلیل کہتے ہیں، اور اجتہاد اور قیاس کے ذریعے سے مجتہدین کی استنباط کی ہوئے مسائل کو ماننا جائز کہتے ہیں، لیکن اس طرح کے ماننے کو بجائے تقلید کے اتباع کا نام دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس تقلید کو واضح کریں جس کو وہ شرک یا حرام کہتے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمارے اندر ہے، اگر ہوگی تو بات کریں گے، اور وہ چیز ہوگی نہیں تو ہم کیسے بات کریں گے؟ ہمارے اندر نہیں ہے یہ بات، جو ہمارے اندر ہے وہ تو مانتے ہیں، سمجھا؟ اور فاتح خلف الامام کے متعلق غیر مقلد محقق بتائے کہ جو شخص امام کے پیچھے حقیقتاً بریکٹ میں لکھا ہوا ہے زبان سے سورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو کیا اس کی نماز قطعاً نہیں ہوگی؟ جو سورت فاتحہ حقیقت میں زبان سے نہیں پڑھتا کیا اس کی نماز قطعاً نہیں ہوگی، اور اس پر اسی نماز کا لوٹانا لازم ہوگا؟ اور اگر نماز نہ لوٹائے تو بے نماز یعنی تارک الصلاۃ سمجھا جائے گا؟ اور اس قسم کے تارک الصلاۃ تمہارے نزدیک کافر ہے یا مسلمان؟ جو نماز ترک کرے وہ تمہارے نزدیک کافر ہے یا مسلمان؟ یہ ساری چیزیں اس سے پوچھی جائیں گی جو جواب ہو جائے۔ ہمارے ہاں ہر نمازی کو ہر سجدہ و رکوع والی نماز میں سورت فاتحہ حقیقتاً یا حکماً پڑھنا واجب ہے۔ ہمارے ہم کیا ہے؟ واجب، حقیقتاً یا حکماً۔ اور نماز کون سی ہو؟ سجدہ رکوع والے۔ حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے پڑھے، اور حکماً کا مطلب ہے کہ پڑھنے والا صرف امام ہو اور مقتدی صرف اس کی موافقت کی نیت سے اس کے ساتھ۔ یہ بھی حقیقتاً حکماً پڑھتا ہے، یہ بھی حکماً پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، جماعت کے مقتدی ہو، حقیقتاً تو امام پڑھے گا اور مقتدی اس کے ساتھ حکماً گویا کہ پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ہو تو مقتدی کا یہ حکماً پڑھنا ہوگا۔ اور موافق کا طریقہ یہ ہے کہ اگر امام کا پڑھنا سنے تو آخر میں آمین کہے، اور اگر نہیں سن سکتا تو اس کی موافقت کی نیت ہی کافی ہے۔ جیسا کہ کوئی وفد کسی حاکم کے پاس کوئی مطالبہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو ادھر عرضدار صرف ایک ہوتا ہے، دوسرے حضرات وہی مطالبہ دل میں رکھے ہوئے اس متکلم کا ساتھی بن کر بظاہر خاموش بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حاکم بخوبی سمجھتا ہے کہ تمام لوگوں کا وہی مطالبہ ہے جو اس متکلم نے بتایا ہے۔ اگر حاکم کو وہ مطالبہ پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتنے سارے لوگ مجتمع ہو کر میرے پاس آئے ہو تو میں آپ سب لوگوں کا یہ مطالبہ پورا کروں گا۔ اور اس کی مثال خود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کر کے سورہ یونس کی آیت نمبر 88 اور 89 میں بیان کرا۔ وقال موسیٰ ربنا اطمس موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال موسیٰ، دعا کس نے کی؟ ہارون علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں۔ اللہ پاک نے جواب دیا اجیبت دعوت کو، ان دونوں کی دعا قبول ہے۔ دوسرا کہاں ہے؟ یہ دوسرا ہے کہاں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہارون علیہ السلام نے آمین کی۔ تو گویا کہ دونوں نے دعا کی، ایک نے حکماً حقیقتاً، دوسرے نے حکماً۔ تو حکماً وہ بھی اسی میں کیا ہے؟ شامل۔ اس نے یہ نہ سنی بات، یہ سن بھائی، غیر مقلد محقق بتائے کہ جو شخص امام کے پیچھے حقیقتاً بریکٹ میں یعنی زبان سے سورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو کیا اس کی نماز قطعاً نہیں ہوگی؟ یہ سوال۔ اور اس پر اسی نماز کا لوٹانا لازم ہوگا؟ نہیں ہوئی تو لوٹائے نا۔
اگر نماز نہ لوٹائے تو بے نماز یعنی تارک الصلاۃ سمجھا جائے گا، نماز نہیں لوٹا تو بے نمازی رکھا جائے گا۔ اور اس قسم کا تارک الصلاۃ تمہارے نزدیک کافر ہے یا مسلمان؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں لکھا ہوا ہے موطا امام مالک میں، وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، تو یہ تارک الصلاۃ ہوئے، مسلمان ہوئے یا کافر ہوئے؟ آگے ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہر نمازی کو ہر سجدہ و رکوع والی نماز میں سورۃ فاتحہ حقیقتاً یا حکماً پڑھنا واجب ہے۔ حقیقتاً یا حکماً، حقیقتاً کا مطلب ہے کہ زبان سے پڑھے، اور حکماً کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والا صرف امام ہو اور مقتدی صرف اس کی موافقت کی نیت سے اس کے ساتھ ہو، تو مقتدی کا یہ حکماً پڑھنا ہوگا۔ اور موافقت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر امام کا پڑھنا سنے تو آخر میں آمین کہے، اگر نہیں سن سکتا تو اس کی موافقت کی نیت ہی کافی ہے۔ ظہر اور عصر میں سنتا ہے آمین کہتا ہے، یا دور ہو سب سے امام کی قرات نہیں سن رہا، آمین نہیں کہے گا، سمجھا بھائی؟ اور جیسا کہ کوئی وفد کسی حاکم کے پاس کوئی مطالبہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو ادھر عرضدار صرف ایک ہوتا ہے، دوسرے حضرات وہی مطالبہ دل میں رکھے ہوئے اس متکلم کا ساتھی بن کر بظاہر خاموش بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حاکم بخوبی سمجھتا ہے کہ تمام لوگوں کا وہی مطالبہ ہے جو اس متکلم نے بتایا ہے۔ اگر حاکم کو وہ مطالبہ پورا کرنا ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ اتنے سارے لوگ مجتمع ہو کر میرے پاس آئے ہو تو میں آپ سب لوگوں کا مطالبہ پورا کروں گا۔ اور اس کی مثال خود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کر کے سورۃ یونس کی آیت نمبر 88 اور 89 میں بیان فرمایا۔ سمجھا بھائی؟ ہم وہاں تسبیحات پڑھتے بات جب ہوتی ہے یہ تو بتایا گیا ہے، امام اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو، اذا قرأ فانصتوا جب وہ پڑھے تو اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب وہ قرأت کرے قرآن کی وہ حضرات یہ بھی ہم بھی ان سے پوچھیں گے نا، تو جب وہ سورت داریات پڑھتا ہے تو تم کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ فاتحہ پڑھتے ہو دوسرا قرآن۔ اور دوسری چیز، جب امام پڑھ رہا ہے آپ آئے، امام رکوع میں گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ آ کر فاتحہ پڑھیں گے یا رکوع کریں گے؟ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پھر رکعت ہوئی نہیں، رکعت ہوئی تو حدیث دکھاؤ، نہیں ہوئی تو حدیث، رکعت ہوئی کی حدیث ہے، پڑھی بھی نہیں سورۃ فاتحہ، اور آپ نے امام کے پیچھے اس وقت اللہ اکبر کہا جب وہ انعمت علیہم پڑھ رہا تھا، آپ نے اللہ اکبر کہا، اب آپ کیا کریں گے؟ پورے فاتحہ پڑھیں گے یا خاموش رہیں گے؟ ہم نا وہ الگ ہی کیا کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، پھر ہم پوچھیں گے امام ولا ظالم کہے گا تم دور سے آمین کی کہتے، تو آپ نے سورہ فاتحہ پوری نہیں کی، اس نے پوری کی،
تم نے یا کلام تک پہنچے تم تو اس نے والین تھا. اب آپ کیا کریں گے؟ آمین کہیں گے یا سورہ فاتحہ جاری رکھیں گے؟ اور وہ آمین کہتے ہیں. تو آپ نے تو امام کے فاتحہ پر آمین کہی، اپنی سورہ فاتحہ جو تھی وہ درمیان میں ہو گئی، پھر آمین کہہ کر تم نے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟ پڑھنی ہے تو حدیث نہیں پڑھنی تو نماز کیسے ہوگا؟